اسلام نو ازمانا کدی انہاں نو خوف دے کے کدی انہاں نو بھکھ دے کے کدی انہاں دے مالاں وچ کاٹا پا کے کدی انہاں دیاں جاناں وچ کاٹا پا کے میں انہاں نو ازمانا تے جڑے لوگ اے دے وچ کامیاب تے کامران ہو جاندے نے پھر انہاں نو میں سرٹیفکیٹ عطا کر دینا۔ کھڈیاں دے بسنے والو، میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا، اپنے زندہ ہون دا بیدار ہون دا ثبوت تساں سبحان اللہ کہہ کے دینا ہے۔ مولا فرمان دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ ایک دفعہ اینے پیار دے نال پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے میں ازمانا اونا لوکانو کدی اونا تے خوف تاری کر کے کدی میں اونا نو بھکھیاں رکھ کے کدی اونا دے مالاں وچ کدی اونا دیاں جاناں وچ کدی اونا دے پھلاں دے اندر رزق دے اندر کمی کر کے اللہ فرمان دینے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ۔ تے جیڑا بندہ پکا ہو جاندہ ہے، جیڑا بندہ اے دیتے پکا ہو جاندہ ہے، ڈولدہ نہیں، گھبراندہ نہیں، پریشان نہیں ہوندہ، وَبَشِّرِ صَابِرِينَ۔ میں انہاں نو خوش خبری دینا، انہاں نو جنت دی، انہاں نو اپنی جنت وچ اعلی مقام دی۔ حضرات ذرا سن لو، اسی لوگ نا گھبرا جانے ہیں، پریشان ہو جانے ہیں کہ ساریاں مصیبتاں ساڈے واسطے، ساریاں آزمائشاں ساڈے واسطے، یہ سارے امتحان ساڈے ہی ہونے نے۔ قرآن دا ایک مقام سن لو ذرا، سپارہ دوسرا سورۃ نا سورہ بقرہ، اللہ فرمان دینے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ فرمان دینے اے ایمان والے ہو کیا تسا ایک گمان کر لے ہے اللہ تو آڈے امتحان نہیں لے گا، اللہ تو آنو ازمائشاں وچ نہیں پائے گا، اللہ تو آنو امتحاناں وچ نہیں ازمائے گا۔ اللہ فرمان دینے ایمان والے ہو اجے تے تو آڈے تے او وقت نہیں آیا، اجے تو آڈے تے او ویلا نہیں آیا، اجے تو آڈے تے او ازمائشاں نہیں آیا۔ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جیڑے وقت تو آڈے تو پہلے لوگاں تے آئے، جیڑیاں آزمائشاں تو آڈے تو پہلے بندیاں تے آئیاں، جیڑے امتحان تو آڈے تو پہلے آتے آئے، حتیٰ کہ کئی نبی تے نبی دے صحابہ ایک گل کہنتے مجبور ہو گئے، متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں کو آئے گی، اللہ دی رحمت کدوں آئے گی، اللہ دی نصرت کدوں آئے گی۔ مولا فرمان دینے آلہ ان نصر اللہ قریب، خبردار آگاہ ہو جاؤ،
اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے۔ پروانے و قرآن دے وہ دوسرا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے سپارہ دوسرا 20 سپارہ سن لو، احسب الناس ان یترکوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماندے نے گمان کر لیا جے میں نے ازماواں گا، ازمانا ہی ازمانا ہے، امتحان انہیں لینے ہی لینے نے، ازمائشاں انہیں کرنیاں نے۔ اللہ فرماندے نے پھر میں پتہ یہ کرنا ہے اس حق تے پکا کون رہندا ہے، اے دے اتے گامزن کون رہندا ہے، تے اتو کیڑا آندا سی دلوں نہیں سی آندا۔ حضرات گل نوٹ کرنے والی جے، جس کانفرنس وچ آئے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے دے وچ ذاتی اغراض و مقاصد واسطے نہیں آئے، اس واسطے آئے ہاں کہ جس شخصیت دے نام تے کانفرنس ہو رہی ہے اس انسان نے، اس میرے قائد نے اپنی پوری زندگی اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کی تھی، عظمت صحابہ تے پیرا دیتا، امی عائشہ صدیقہ دے دوپٹے دی حفاظت ہونا کی تھی۔ حضرات میرے تو قبل حافظ طارق محمود صاحب گل کر رہے سن اور منو یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، میں وہی مومن مبتلا ہوں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ حضرات تو آڈے اس قصور شہر دے اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کئی جلسے دے اندر، اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 35 سال گزر گئے جیڑے انہاں دی شہادت تو بعد بچے پیدا ہوئے، وہ بھی آج نعرہ بلند کر دینے پہ علامہ احسان الہی ظہیر دا رحمت اللہ علیہ۔ اور سنو جب تک اللہ دی توحید باقی رہے گی، میرے پیغمبر دی رسالت باقی رہے گی، صحابہ دی عظمت دے گیت جدوں تک گائے جاندے رہن گے، صحابہ دی عظمت دے چوکیدار علامہ احسان الہی ظہیر دا بھی تذکرہ ہوندا رہے گا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی۔ میرے بھائی لفظ تیرا نہ بولیا کرو، آکھیا کرو علامہ احسان کا نام رہے گا۔ تیرا لفظ ہو جاندہ ہے مخاطب وچ، جڑا بندہ موجود ہوئے انہوں کیا جاندہ ہے، علامہ احسان کا نام رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ انہاں پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکیداری کیتی کہ نا؟ ذرا بول کے دسو نا۔ وہ یار جیلاں وچ میں ہی جانا ہوندا ہے، انہاں مینوں ہی رکھنا ہوندا ہے، تانوں کوئی نہیں پھڑ کے کھڑدا۔ علامہ احسان دا نام رہے گا، انہاں دا مشن رہے گا، جیڑا علامہ شہید دا روحانی فرزند ہے وہ بول کے جواب دے وے، جدوں تک اسی زندہ رہاں گے علامہ شہید دی خدمات نو یاد رکھاں گے، اور حلالی بیٹے ماپیاں دے چنگے کماں دی لاج رکھتے نے، انشاءاللہ اسی رکھاں گے۔ میں 2-4 گلاں سنانیاں چاہنا۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے بمب دھماکے تو 3 دن قبل
چنیوٹ دے میدان وچ گل کیتی. میں اے فقیر اس وقت اس پنڈال وچ موجود سا جدو بارش آئی. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسے کے کشتہ نشد کی از قبیلہ ایمانیت جیڑا بزدلے وہ باغ جائے ساڈا ساتھ او دے وے جیڑا اپنے سینے محمد دی نبوت واسطے گولیاں دے اگے کھڑا کرے. حضرات کو وڈیائی دی گل نہیں اللہ تیری ذات دا شکر ادا کر دیا کہہ رہے ہیں. پھر آج تک اس وعدے نو نبھا رہے ہیں تے زندہ رہندے ہیں مرن تو پہلے تک نبھاندے رہواں گے. ایک واری ہاتھ بلند کر کے آنکھوں نبھاندے. اور علامہ شہید کیا کہنے تیری بات دے لوگوں دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے. ساڑھے گجراں والے شہر وچ ایدے قریب ایک تحصیل ہے نوشہرہ ورکا. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اوتھوں دی تقریر اج بھی موجود ہے. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے انداز وچ گل کردے نے اللہ موت آنی ہے کسے نو ایکسیڈنٹ وچ آ جاندی ہے کسے نو ٹریفک حادثات وچ موت آ جاندی ہے کوئی نشہ بہتا کر کے مر جاندہ ہے کوئی چوری کر کے مر جاندہ ہے کوئی ڈکیٹی کر کے مر جاندہ ہے. اللہ یزدانی تیرے کو لو موت مانگدہ ہے تیری توحید بیان کر دیا آئے تے تیرے نبی دی رسالت بیان کر دیا آئے. حضرات یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس دن اثر دے بعد لدے والا ورکہ دے اندر 1.5 گھنٹہ گفتگو کی تھی. عنوان کی سی ایاکا نعبدو تو اڈا عقیدہ بنانا میں ایاکا نعبدو اے وابی نہیں آندے اے تے اللہ دے نبی آندے رہنے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد ایاکا. جیڑا نماز وچ فاتحہ پڑھ دے او دی آواز آئے گی ایاکا نعبد. ادھر نبیان دی اولاد دا نبیان دا عقیدہ کیے قالوا نعبد. واہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن وہابیاں دا عقیدہ یا نبیاں نال ملدا ہے یا صحابیاں نال ملدا ہے. ادھر نبیاں دے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اہل حدیث دا بھی اعلان اہل حدیث دا پیغام میرے قائدین شہداء دا پیغام اسی مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں لیکن رب نال شرک کر سکتے جدا جدا عقیدہ کہے اسی رب نال شرک کر سکتے رب نال شرک بھی گوارا کر دے. اے میرے قائد نے اثر دے بعد خطاب کیتا توحید دے قلعہ لچمن سنگھ آ کے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اثر دے بعد گل جڑی دسنی ہے، اثر دے بعد توحید بیان کیتی، لاہور آ کے رسالت بیان کیتی. دوویں گلاں پوریاں ہو گئیاں. بولو دوویں گلاں پوریاں. اسے جگہ نشہر ورکاں دی اندر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے الفاظ نے کہ لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں، ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں، ڈکیٹی میں، چوری میں، اپنی دشمنی میں مر جاتے ہیں. اللہ احسان الہی ظہیر تجھ سے موت مانگتا ہے. اس کو موت اس وقت آئے جب یہ تیرے نبی کے صحابہ کا 313 کا تذکرہ کر رہا ہو. حضرات آج بھی الفاظ موجود نے. علامہ شہید دی دعا قبول ہوئی. آخری تقریر سنو. 313 دا تذکرہ ہو رہی ہے اور الفاظ زبان تے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. علامہ شہید دی دعا قبول ہوئی. بمب دھماکہ ہویا. دوویں میرے قائد جڑے نے رب نو پیارے ہو گئے. اور حافظ صاحب گل کر رہے سن، مولانا عبد المجید ندیم شاہ ملتان والے دیوبندی مکتبہ فکر دے عالم دین سن. وہ دنیا تو چلے گئے نے. انہاں کئی جگہ تے گل کی تھی کہ میں مسجد نبوی وچ بیٹھا سا. اس وقت جنت البقیع دا دروازہ فجر دے بعد کھلدا سی، اج کل اثر دے بعد کھلدا ہے. مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے میں مسجد نبوی وچ بیٹھا سا. علامہ صاحب چپ کر کے آئے، آ کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا، مینوں اپنے مگر آن دا اشارہ کیتا. مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے میں حیران سا، اینا ہس مکھ انسان، بڑے لاڈ پیار والا انسان اج کو مسکرا نہیں رہے، کوئی میرے نہ گل نہیں کر دے پے. آندے نے چل دیاں جنت البقیع وچ حضرت عثمان آواز آئے رضی اللہ تعالی. ایک دفعہ پھر رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر دے چڑھ دے پاسے کھڑے ہو کے اوتھے زمین تے ایک پتھر پیا سی، اپنے پیر دے نال ٹھوکر مار کے اسمان وال ہاتھ اٹھا کے دعا کر لگ پے، اللہ اے جگہ خالی پئی ہے، اگر احسان الہی ظہیر نو ایتھے جگہ مل جائے تیرے خزانیاں وچ کمی نہیں ہون لگی. کھڈیاں والیو پھر میرا قائد بمب دھماکے چ زخمی ہو کے سعودی عرب جا رہے نے. مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے مینو اس وقت تو سعودی عرب سن، آندے نے کسے نے مینو یہ کہا پاکستان چ بمب دھماکہ ہویا ہے، احسان الہی ظہیر فوت ہو گیا ہے. مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے میں کیا نہیں ہو سکتا. جدو مینو خبر پہنچی علامہ صاحب نو علاج واسطے سعودی عرب لے آندا گیا ہے. مولانا فرماندے نے میں دل چ گل کی ہن احسان الہی ظہیر واپس نہیں جاندا. اور کھڈیاں والیو شہادت ہوئی ریاض وچ. سعودی عرب دا قانون ہے جیڑے شہر وچ بندہ فوت ہوئے اس شہر دے قبرستان وچ دفن ہوندا ہے. لیکن میرے قائد دی دعا قبول ہو گئی سی، ریاض وچ وفات پائی اور جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا اور دفن حضرت عثمان دے قدمہ وچ ہویا. اور کھڈیاں والے ایک گل دا تانوں شاید نہ پتا ہووے، صرف میرا قائد جنت البقیع وچ نہیں لیٹیا. حضرت حافظ صاحب کو پوچھ سکتے ہو، ایک پاسے علامہ شہید دے والد حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب دے دادا جان حاجی ظہور الہی صاحب دفن نے، ایک سیڈ تے
حافظ حشام الہی ظہیر صاحب دا بیٹا دفن ہے، دادا بھی اوتھے دفن ہے، باپ بھی اوتھے دفن ہے، پوتا بھی اوتھے دفن ہے۔ اور میں تے گل یہ کرنا اپنی محبت وچ کہ انہاں دے جسم نو مٹی جنت البقیع دی لگی سی۔ حدیث اندر موجود ہے، تفاسیر اندر مفسرین لکھتے نے جدو بچہ ماں دے رحم وچ پرورش پاندا ہے، جیڑی جگہ تے انہیں دفن ہونا ہوندا ہے اس جگہ دی مٹی اے دے جسم نو لگا دیتی جاندی ہے۔ پھر مننا پائے گا احسان الہی ظہیر دے خاندان نو مٹی جنت دی لگی ہے، باپ بھی اوتھے دفن ہے، میرا قائد بھی اوتھے دفن ہے، میرے قائد دا پوتا اوتھے دفن ہے۔ حضرات اج تک اللہ نے جنی توفیق بخشی ہے، اسی ختم نبوت واسطے لڑتے رہے ہیں، لڑتے رہاں گے۔ ہن میں تانوں ایک گل دسیا، اج تو 3.5 سال قبل جدو مینوں ملتان وچوں گرفتار کر کے اس جیل وچ رکھیا گیا، جس جیل وچ میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نو رکھیا، کھانے اور 48 گھنٹے روزہ نہیں سی افطار کرن دیتا گیا۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے سن، اللہ اگر میرا وہ روزہ ہی قبول ہو جائے تے میری نجات واسطے کافی ہے۔ کھڈیاں والیو اپنی گل دسنا مقصود نہیں، صرف تانوں یہ دسنا چاہنا کہ اسی علامہ شہید دے مشن واسطے اگے تکلیفاں دکھ مصیبتاں پریشانیاں برداشت کرتے آئے ہاں تے گھبرائے نہیں۔ بولو گھبرائے؟ اسی علامہ شہید دے مشن دی پاسداری کر رہے ہیں اور کرتے رہاں گے۔ لاہور جناح حال کے میرے قائد نے گل کہی کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو۔ حضرات الفاظ ویکھو کیویں مناسبت دے نال جوڑ دینے پے۔ اللہ کہیں گے احسان الہی کیا لے کے آئے ہو، گردن کو جھکا کے نظروں کو اٹھا کے ادب کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ ساری زندگی تیری توحید کے لیے گالیاں کھاتے رہے، تیرے پیغمبر کی حدیث کے لیے گالیاں کھاتے رہے، اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ جن نے شرک نہیں کیتا وہ جواب دے گا، اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک اینی ہولی آندے نے پیڑے رون نالو چپ چنگا ہوندا ہے۔ ذرا آواز دے کے بولو، اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک۔ اینا زور ہور لا کے اللہ تیری توحید کے ساتھ شرک، تیرے پیغمبر کی حدیث سنت کے مقابلہ میں بدعت کو گوارا نہیں کیا۔ عرض کریں گے اللہ گناہ تو بہت ہیں لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈام کے لے آئے ہیں۔ مولانا عبد المجید ندیم فرماندے نے او عاشق نہیں ہوندا جنوں معشوق تکے مار کے اپنی گلی چو کر دے وے۔ انہاں دے نال الفاظ نے کوئی اس طرح منوں مر کے وکھائے، تماکا لاہور ہووے، وفات ریاض سے ہووے، جنازہ مسجد نبوی چ ہووے، دفن عثمان دے قدماں چ ہووے۔ مولانا عبد المجید ندیم نالے بات فرماندے نے، لوگ آندے نے وہابیاں چ ولی کوئی نہیں، آندے نے جے احسان الہی ظہیر رب دا ولی نہیں سی تے میں پھر کسے ہور نو ولی ماندا۔ علامہ احسان الہی ظہیر ختم نبوت چوکیدار، گل میں جڑی کر لگا سا ختم نبوت دی چوکیداری کر دیا، جڑا میں نعرہ بلند کیتا او دے عوض وچ مینوں 1.5 ماہ ملتان جیل چ رکھیا، 3 سال مینوں گھر وچ نظر بند رکھیا۔ کھڈیاں والیو میری کوئی بہادری نہیں، اے میری طاقت نہیں،
مینوں استقامت میرے رب نے دیتی سی کیونکہ میرا مشن اپنا نہیں سی علامہ ظہیر دا مشن سی تے جب تک اسی زندہ رہاں گے اسی اس مشن تے قائم رہاں گے اس مشن دے بدلے اگر کوئی آفت آئے کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے کوئی ازمائش آئے اسی اللہ دی اگے ہاتھ اٹھا کے دعا کران گے اللہ اے دے وچ کامیاب کر دے تے جڑے ختم نبوت دے چور نے انہاں دا بیڑا غرق کر دے ختم نبوت دے چوراں دا بیڑا جیڑا میرے آقا دی ختم نبوت تے ایمان رکھتا ہے وہ بول کے کہے گا اسی جتے اللہ دے نال شرک برداشت نہیں کیتا پیغمبر دی سنت تے حدیث دے مقابلے تے بدعت نو گوارا نہیں کیتا آقا دی علاوہ کسے ہور نو نبی بھی اسی تسلیم کر دے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عوامی گڈی پشاور تو چل دیئے پنڈی ٹھہر دیئے جیلم ٹھہر دیئے گجراں والے ٹھہر دیئے لاہور ٹھہر دیئے رائے وند ٹھہر دیئے اکاڑا سائیوال خانے وال ملتان روڑی سکر کھلون دیئے اگر کراچی تو اگے جائے گی سمندر دے وچ ڈگ پائے گی کھڈیاں والیوں لکھ کے لے جو یزدانی دے روحانی بیٹے دا پیغام اسی طرح اللہ نے نبوت دی گڈی حضرت آدم تو چلائی نبی نوح تے ٹھہری نبی خلیل اللہ تے ٹھہری نبی زبی اللہ تے ٹھہری نبی یحییٰ تے زکریا تے شعیب تے ادریس تے ہود تے صالح تے ٹھہری ایک ختم نبوت دا آخری سٹیشن آمنہ تے لالتی آ کے ختم ہویا جویں عوامی گڈی اگے چلائیے کراچی تو اگے سمندر وچ ڈگ دیئے جیڑا نبوت دی گڈی آقا تو اگے چلائے گا جہنم دے وچ ڈگے گا اسی انہاں نو مندے ایک گل ہور کر کے گل مقاما میرے قائد گل کیا کر دے سن خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں کھڑیاں والے ہوتے آنا ہے جے او جڑاں والے وچ دو توحید پرستانو قبر پرستانے ماریا رب دے نال شرک کرن والے ماریا پھر میں گل کواں اپنے قائدی زبان وچ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو دبانا محمد نے دسیا او آیا غریباں نو دیون تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا اے ساڈے ملک وچ جڑا سیلاب آیا دعا کر اللہ اپنا رحم فرمائے کچھ نادان مولوی آندے نے عذاب آیا ہے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اور مولوی چھولے دے کے پڑھنا لے ہو اے جڑے چنیاں دے چھولے پڑھا کے ونڈی دے نا او دے کے پڑھن والے آندے نے رب دا عذاب آیا آکھو استغفر اللہ اے ازمائش ہو سکتی ہے امتحان ہو سکتا ہے مولویو تسا عذاب پڑھے کوئی نہیں تو انو پتا کو نہیں اس گل دا میں یہ گل کیوں کر رہے ہیں حضرات جنی اللہ نے طاقت دیتی ہے اپنی انہاں مسلمان بھائیاں دا اپنی روحانی ماما بہنا بیٹیاں دا انہاں بچیاں دا اسانو ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ دیاں گے
میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ ابتسام الہی صاحب ظہیر انہاں دے دیگر رفقا اپنی اپنی تگو دو اپنی محنت دے نال انہاں دے نال محبت کر رہے نے انہاں دا خیال رکھ رہے نے. ایک گل کر دیاں انڈونیشیا دے اندر ایک خطیب نے تاریخ اسلام وچ اینا چھوٹا مختصر خطبہ جمعہ نہیں ہویا. دسا کنا چھوٹا. خطیب آئے نے ممبر تے اذان ہوئی ہے خطبہ شروع کیتا ہے عربی خطبہ پڑھ کے اما بعد انہاں دی زبان عربی ہے. او خطیب گل کہن لگے حضرات اگر 1000 جامع مسجد بنا دیتی جائے کنی ایک واری بولو نا 1000 جامع مسجد بنا دیتی جائے تعمیر کر دیتی جائے اونا اجر و ثواب نہیں ملتا جنہ ثواب کسے بھوکے نو لقمہ کھوان نال ملتا ہے. ایک گل کہہ کے کہن لگے کھڑے ہوو نماز ادا کرو خطبہ ہو گیا ہے. کھڑیاں والے ہو میرا پیغام میں ہوئیے تمام دوست آگے بھائیاں دے اگے اپنے قائدین دی موجودگی وچ اپنی انہاں بھائیاں دا خیال رکھو انہاں دا جو ازمائش وچ ضائع ہو گیا ہے انہاں دے نال تعاون کر کے آخرت واسطے صدقہ جاریہ بناؤ. باقی گلاں انشاءاللہ 18 اکتوبر نو کوٹ ارائیاں وچ ہون گیاں. میرے بھائی اکتوبر پہلے نومبر بعد چوے او 5 نومبر دا جڑا نا اعلان او بعد چ 18 نو کراں گا انشاءاللہ. آپ صاحب علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے گئے جلسے تے گل سننے والی جے اوتھے جلسے تے گئے نا تے اسٹیج سیکٹری نے کہا علامہ صاحب تسی یہ نہیں دسنا میں وہابی ہاں. اسٹیج سیکٹری نے کی کیا تساں یہ نہیں دسنا میں وہابی ہاں. واقع تیری بصارت تو صدقے جاواں. علامہ صاحب نے خطبہ پڑھیا نال الفاظ یہ کہ حضرات آج مجھے اسٹیج سیکٹری کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ علامہ صاحب آپ نے یہ نہیں بتانا میں وہابی ہوں. اسٹیج سیکٹری نے کیا دسنا نہیں تے علامہ صاحب فرمان لگے مجھے اسٹیج سیکٹری نے منع کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ نہیں بتانا کہ میں وہابی ہوں. دعا کرو اللہ میرے دوسرے خطیبان دے بھی جگرے دلے میں دے بنا دے. اللہ منو توانو اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے تواڈے محبوب قائد حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرماتے ہیں.